لعنت لعنت. صلوات پڑھیں سارے صاحبان. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الآخرین و خاتم النبیین العبد المؤید و رسول المسدد والمحمود الاحمد الامجد ابی القاسم والصلاة والسلام علی یاسب الدین و سید الوسیین و امام المتقین و امیر المومنین و علی اولاده المعصومین المنتجبین وعلى مشکات النبوة وشمس الرسالة الزجاجة التي كأنها كوكب دري الصديقة الكبرى فاطمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں سارے صاحبان. دعا ہے آل محمد کا کریم خالق آپ کا یہاں پہ چل لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. صدقہ امیر المومنین جتنے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو میرا مولا دور فرمائے. صدقہ بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے. جتنے مومنین بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا کی نالین کا ان کو حلال رزق عطا فرمائے. جتنے مومنین بے گناہ قید ہیں میرے مولا تجھے واسطہ ہے موسیٰ کاظم کی بے گناہ قید کا ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے. ایک اس طرح سے صلوات پڑھو کہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں. اجازت ہے کہ بلا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو سبق سنانا ہے اور جو طالب علم سبق اچھا سناتا ہے اسے شاباش دیتے ہیں. اگر میری بات آپ کو اچھی لگے ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کرتے رہنا. اجازت ہے صرف مختصر سی ڈیوٹی. اسی طرح جس طرح ایک بڑھیا نے جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام درج کروایا. آباد و شاد ہو جناب سیدہ کونین آپ کو آباد و شاد ہے. میں اپنی مجلس کا باقاعدہ آغاز اپنے چوتھے امام سید الساجدین علی زین العابدین کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں ہم شریعت کی زبان میں کرامن کاتبین کہتے ہیں. ایک کا کام ہے نیکیاں لکھنا ایک کا کام ہے گناہ لکھنا. امام فرماتے ہیں جب بندہ ذرا سی بھی نیکی کرے یہ والا فرشتہ فوراً اس کی نیکی لکھ لیتا ہے اور جب بندہ ذرا سا بھی گناہ کرے یہ والا فرشتہ فوراً اس کا گناہ لکھ لیتا ہے. امام فرماتے ہیں ایک مصروف ہو تو دوسرا فارغ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بندہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے تو یہ والا گناہ لکھنے والا فرشتہ مصروف نہیں ہوتا فارغ بیٹھا رہتا ہے. یہ والا ثواب لکھنے لگ جاتا ہے اور جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے یہ گناہ لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے. نیکیاں لکھنے والا فارغ بیٹھا رہتا ہے. جملہ کہنے لگا ہوں کوئی منت نہیں کوئی خوشامد نہیں. جس کا عقیدہ اس کے دل میں ہوگا اس کی زبان بولے گی. جس کی زبان نہیں بولے گی مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کیونکہ عقیدے میں اللہ نے زبردستی پیدا ہی نہیں کی. عقیدہ باہر سے اندر نہیں جاتا بلکہ اندر سے باہر آتا ہے. امام فرماتے ہیں ایک مصروف ہو تو دوسرا فارغ ایک فارغ ہو تو دوسرا مصروف. امام نے فرمایا اے مفضل میں تجھے ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے کرنے سے یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. کہا جی مولا بتائیے. امام نے فرمایا میری دادی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا یہ اگلے گناہ مٹانے لگ جائے گا.
تیاری کا ثبوت دیتے رہنا ہے انشاءاللہ. جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی ایٹک اندر سے الفاظ نکلیں گے. امام حسین کل انسانیت کے محسن ہیں. ہندوؤں کے بھی محسن ہیں, سکھوں کے بھی محسن ہیں, عیسائیوں کے بھی محسن ہیں. جسے غیرت کی پہچان ہے اس کے محسن کا نام حسین ہے. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں میں بات سمجھا کے کر دیتا ہوں. ہمارے ملک میں ایک عبادت گاہ ہے سکھوں کی, ننکانہ صاحب. وہاں ان کے روحانی پیشوا کی چلاگاہ ہے بابا گرو نانک. گرو نانک کا وظیفہ کیا تھا؟ کتاب اٹھا کے دیکھو, تذکرۃ الاولیاء اور قصص الاولیاء دونوں میں لکھا ہے گرو نانک کا وظیفہ یہ تھا. چاند محرم کا طلوع ہوتا, یہ سایہ چھوڑ کے دھوپ میں چلا جاتا. گرو نانک محرم کے 10 دن تک ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تھا. مرید نے ہاتھ باندھ کے کہا سردار جی عمل سمجھ میں نہیں آیا, چاند محرم کا طلوع ہوتا ہے, آپ سایہ چھوڑ کے دھوپ میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ گرو نانک نے کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ دن کس کے ہیں؟ تجھے نہیں پتا کہ یہ دن کس کے ہیں؟ اس نے کہا سردار جی یہ دن تو حسین کے ہیں. گرو نانک نے کہا میں اس حسین کی یاد میں بیٹھا ہوں. اب جس بندے کی توجہ میری جانب ہوگی وہ جملے سے لطف لے گا. گرو نانک نے کہا میں اس حسین کی یاد میں بیٹھا ہوں. مرید نے ہاتھ باندھ کے کہا سردار جی حسین ہمارا کب سے محسن ہو گیا؟ حسین تو مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھے نا, اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے نا, ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کے بیٹے کی یاد منائیں؟ گرو نانک نے کہا میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کیا ہے, میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کی شخصیت کا نام ہے. گرو نانک نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا جناب کا مرید ہوں. گرو نانک نے کہا پھر میرے کہنے پہ تو کرے گا کیا؟ اس نے کہا جان دوں گا, مال دوں گا, اولاد دوں گا, عزت دوں گا. تیرے کہنے میں دیر ہوگی, میرے ماننے میں دیر نہیں ہوگی. تو مرشد ہے تو حکم کر, تجھے چاہیے کیا؟ گرو نانک نے کہا پھر میں حکم دیتا ہوں گھر جا, بہن کے ساتھ شادی کر لے, بہن کے ساتھ شادی کر لے. تڑپ کے قدموں میں گر گیا, کہنے لگا مرشد بھی تو ہے, ہادی بھی تو ہے, رہبر بھی تو ہے, لیکن یہ بات میں نہیں مان سکتا. گرو نانک نے کہا مرشد کی بات چھوڑ کے تو کس کی بات مان رہا ہے؟ اس نے کہا سردار جی کروں تو کروں کیا, اس بات کی مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. جب کہا نا کہ اس بات کی مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا تو گرو نانک نے مسکرا کے کہا اور جاہل, اسی ضمیر کا نام حسین. آباد و شاد رہو. جناب سیدہ کونین آپ کو آباد و شاد رہو. حسین کل انسانیت کے محسن ہے. جب گرو نانک نے کہا نا کہ جا اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لے, تڑپ کے قدموں میں گر گیا. کس نے انکار کیا؟ ضمیر نے. تو گرو نانک نے کہا جاہل, اسی ضمیر کا نام حسین ہے. آپ مجھے بول کے بتاؤ جتنے میرے برادران اہل سنت تشریف فرما ہیں, کیا ضمیر صرف شیعوں کے پاس ہے؟ قبلہ ضمیر تو ہر بات ضمیر کے پاس ہے, اور جس کے پاس ضمیر ہے اس نے قرضہ دینا ہے میرے حسین کا. قرضہ یہ ہے آپ ذکر حسین میں آئیں, آپ ماتم نہیں کر سکتے آپ نہ کریں. اگر آپ کا مذہب, آپ کا فرقہ آپ کو ماتم کی اجازت نہیں دیتا تو آپ نہ کریں. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ ماتم کرے وہی حسین کو مانتا ہے. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں, جملہ معذرت سے کہنے لگا, ہر کسی کا عشق اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے. جیسے جیسے سوچ ہوگی, جیسے جیسے اپروچ ہوگی, ویسے ویسے اس کا عشق ہوگا. اب جتنے میرے برادران اہل سنت تشریف فرما ہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, جملہ معذرت سے کہنے لگا ہوں, عشق صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا. آپ مجھ پہ سوال کریں کیسے ایک نہیں تھا, میں ممبر حسین پہ دلیل دے دیتا ہوں. جن کے سامنے نبی کا دامن زخمی ہوا ان صحابہ نے نہیں توڑا, ان کا اپنا عشق تھا, وہ دیکھ کے برداشت کر گئے. ایک نے دیکھا نہیں, بسم اللہ, ایک نے دیکھا نہیں, اس نے صرف سنا. ساری زندگی اس نے ہمارے نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا. بات اڑتی اڑتی کرن پہنچ گئی کہ نبی کا دامن زخمی ہو گیا. ٹوٹا نہیں, زخمی ہوا ہے. ٹوٹنا عیب ہے اور
میرا نبی بے عیب ہے. اگر دانت ٹوٹ جاتا تو چہرے پہ نقص آ جاتا, اور جہاں چہرے پہ نقص ہو وہ چہرہ کامل نہیں ہوتا, اور جو کامل نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا. اس لیے نبی کا دانت ٹوٹا نہیں, زخمی ہوا. اویس نے پتھر اٹھایا, اپنا پہلا دانت باہر نکالا, ذہن میں آیا شاید یہ نبی کا نہ ہو. پھر دوسرا نکالا, ذہن میں آیا شاید یہ نبی کا نہ ہو. مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے, اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ اویس نے اپنے 32 کے 32 دانت توڑ دیے. شریعت روکتی رہی, عشق مجبور کر رہا تھا. شریعت پابندیاں لگا رہی تھی, عشق مجبور کر رہا تھا. اب مجھے کسی کتاب سے ثابت کیا جائے کہ نبی نے اپنے صحابہ کو بھیج کے کہا ہو کہ اویس کو میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ, میں اویس سے پوچھوں میں زندہ تھا, تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں بہایا, تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا. مجھے آل محمد کی طہارت کی قسم ہے, نبی نے اویس کو سزا نہیں دی, بلکہ نبی نے اپنے صحابہ سے کہا اگر کوئی صحابی کرم جائے تو میرے اویس کو میرا سلام کہے. اگر کوئی صحابی کرم جائے تو میرے اویس کو میرا سلام کہہ دیا. اویس نے نبی کو دیکھا نہیں, عشق میں تو جناب اویس کرنی نے پوری زندگی نبی کو دیکھا نہیں, اپنے آپ کو زخمی کیا نبی کے عشق میں. ہم نے بھی حسین کو دیکھا نہیں, ہم نے بھی حسین کو دیکھا نہیں. ہمیں افسوس ہے, دکھ ہے کہ میرا مولا حسین کو کربلا میں زخمی کیا گیا. ہم اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں حسین کے عشق میں. لہٰذا یہ عشق کی بات ہے, جس کے نصیب میں ہو وہ عشق کرے. اور جتنے میرے موالیان حضر قرار بیٹھے ہیں, پھر اللہ نے بھی جبرائیل کو بھیج کے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب سے کہے تیرا تو عاشق تھا, تجھے اس پہ پیار آ گیا, لیکن یہ جسم میں نے اسے دیا تھا, یہ دانت میری نعمت ہے, اس نے میری نعمت تیرے عشق میں توڑی, میں اللہ سزا دوں گا. مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے, اللہ نے بھی سزا نہیں دی, اللہ نے بھی جنت سے کیلا نازل کر دیا. میرے نبی کا سچا عاشق ہے, دانت منہ میں ہے نہیں, غذا اسے نرم چاہیے. اب پتا چلا کہ معصوم کے عشق میں خون بہاؤ تو پھر لنگر کے انتظام خدا نے. آباد و شاد ہو جناب سیدہ کونین, آپ کو آباد و شاد. اللہ نے بھی جبرائیل کو بھیج کے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب سے کہے تیرا عاشق تھا, یہ جسم میں نے اسے دیا تھا, دانت میری نعمت تھے, اس نے میری نعمت تیرے عشق میں توڑی, میں اللہ سزا دوں گا. اللہ نے بھی سزا نہیں دی, اللہ نے بھی جنت سے کیلا نازل کر دیا. اس لیے نبی کا سچا عاشق ہے. اب یہ عشق کی بات ہے, آپ سنی ہیں سنی رہے, اہل حدیث ہیں اہل حدیث رہے, آپ کا جو بھی فرقہ ہے آپ اس پہ قائم و دائم رہے. بے شک میں شیعہ خطیب ہوں, میں خود بھی ماتمی ہوں, اپنے نزدیک ماتم کرنے کو عبادت سمجھتا ہوں, لیکن میں اپنے برادران اہل سنت سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کا مذہب, آپ کا فرقہ آپ کو ماتم کی اجازت نہیں دیتا تو آپ نہ کریں, کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ ماتم کرے وہی حسین کو مانتا ہے. اور جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں یہ مسجد میں جا کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, ہم کھول کے پڑھتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور میں آپ سے پوچھوں, میں آپ کا مہمان بھی ہوں, میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں جب آپ کا مذہب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا تو پھر ایک دوسرے کی ضد میں آپ نماز کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ مجھے فوراً کہیں گے عسکری صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو نہیں پتا شیعہ اپنے عقیدے پہ نماز پڑھتے ہیں, سنی اپنے عقیدے پہ نماز پڑھتے ہیں, شیعہ اپنے عقیدے پہ روزہ رکھتے ہیں, سنی اپنے عقیدے پہ روزہ رکھتے ہیں, ہماری لڑائی کوئی نہیں. تو پھر میں ہاتھ باندھ کے اپیل کروں, اگر آپ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مسجد میں جا کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر نماز بچانے والے کا ذکر بھی اپنے اپنے طریقوں سے کر سکتے ہیں. آباد و شاد جناب سیدہ کونین, آپ کو آباد و شاد رہے. کسی فرقے کی نماز قبول نہیں ہوتی,
جب تک وہ اس گھر پہ درود نہ بھیجے۔ ہمارے برادران اہل سنت کے چوتھے امام شافعی نے فرمایا لا صلاۃ الا بدرود، نماز ہے ہی نہیں بغیر درود کے۔ اور جو آج میرے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرتے ہیں جی سارے ایک جیسے تھے، جی سارے اچھے تھے، جی سارے پیارے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر کی رات میں قرآن کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا پتا کہ یہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ مسلمان سارا سال اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے جو قدر کی رات ہے، جو توبہ کی رات ہے، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ قدر کی رات ہے کون سی۔ کوئی 19 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 23 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 25 میں ڈھونڈتا ہے، کوئی 27 میں ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ قدر کی رات ہے کون سی۔ میرے مولا تو قدر کی رات کا پتہ ہی بتا دیتا، آواز قدرت ہے، اگر قدر کی رات کا پتہ بتا دیتا پھر قدر کی رات کی قدر نہیں رہنی تھی۔ تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی، تمہیں تلاش کرنی پڑے گی۔ ان راتوں میں سے ایک رات ہے جس رات کی برابری 1000 مہینوں کی راتیں اکٹھی بھی ہو جائیں اس رات کی برابری نہیں کر سکتی۔ اگر کھول پائے اسلام کے سروں پہ قرآن، انہیں کہو باقی راتیں بھی اللہ کی ہیں، یہ رات بھی اللہ کی ہے، باقی راتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس رات کو بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ رات باقی راتوں سے بڑھ کیوں گئی؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو پھر بول کے میری بات کی تائید کرو، جس رات میں قرآن نازل ہو اگر وہ رات باقی راتوں جیسی نہیں تو پھر جس گھر میں قرآن نازل ہو وہ گھر بھی باقی باقی گھروں جیسا نہیں۔ جس ذات پہ قرآن نازل ہو وہ ذات بھی باقی ذاتوں جیسی نہیں، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ یہ رات جس ہفتے میں آ جائے اس ہفتے جیسا کوئی ہفتہ نہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ، یہ رات جس ہفتے میں آ جائے اس ہفتے جیسا کوئی ہفتہ نہیں، یہ رات جس مہینے میں آ جائے اس مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جو قرآن محمد کے دل پہ نازل ہو جائے وہ ہم جیسا کیسے ہو؟ جس محمد کے دل پہ قرآن نازل ہو جائے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر کیا کرو جس نبی کے تم امتی ہو، باقی نبی نوکر ہیں، ہمارا نبی سردار ہے، باقی نبی رعایا ہیں، ہمارا نبی سردار ہے۔ لیکن آج مجھے دکھ اس بندے پہ ہوتا ہے جو نعوذ باللہ کہہ دیتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر، کیا ہماری طرح بشر تھے۔ مدینے کی مسجد میں ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا او جاہل، جب کب نہ تھا ہم تھے، کچھ نہ تھا ہم تھے، کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے۔ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ پھر بھی آپ بتائیں آپ کب سے ہیں؟ آپ جتنے میرے برادران اہل سنت بیٹھے ہیں، بندے شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ نبی کی باتیں نہیں کرتے، اب ہم سے سنو ذکر رسالت، ہم کس طرح شان رسالت بیان کرتے ہیں۔ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا سن، اگر سننا چاہتا ہے اس وقت اللہ نے 12 حجابات بنائے، اس وقت اللہ نے 12 پردے بنائے، 12,000 سال تک یہ میرا نور عجب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا، 11,000 سال تک یہ نور منزل منت میں رہا،
रफीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा, 6000 साल तक ये मेरा नूर हजबे मस्जिद में रहा, जहाँ पर सुभाना जिल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा, 5000 साल तक ये मेरा नूर हजबे नबूवत में रहा, जहाँ पर सुभाना जिल मन्ने वल मनान की तस्बीह पढ़ता रहा, 4000 साल तक ये मेरा नूर हजबे हैबत में रहा, जहाँ पर सुभाना जिल हैबत इंदल मौत की तस्बीह पढ़ता रहा, 3000 साल तक ये मेरा नूर हजबे हैबत में रहा, जहाँ पर सुभाना जिल हैबत इंदल मौत की तस्बीह पढ़ता रहा, 1000 साल तक ये मेरा नूर हजबे हुस्न में रहा, जहाँ पर सुभाना जिल हुस्न वल जमील की तस्बीह पढ़ता रहा। रसूल खुदा फरमाते हैं 12 पर्दों से मेरे नूर का निकलना था, मेरे नूर से एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे, हमारे पसीने के कतरे गिरते गए, हमारे पसीनों के कतरों के सदके में अल्लाह ने हर नबी को बनाया, हमारे पसीने के कतरे गिरते गए, कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। बराबरी हमारे नबी की करने वालों, हमारे नबी को अपनी तरह का बशर कहने वालों, तेरा मेरा पसीना गिरे तो जरासीम बनते हैं, मोहम्मद मुस्तफा का पसीना गिरे तो यूसुफ जैसे हसीन। और बादशाह आले मोहम्मद आपको सलाम। या अली कहना इबादत है, या अली कहना एहतिकाफ की बड़ा जानते हो, एहतिकाफ का मतलब क्या है? एहतिकाफ का मतलब है कि दुनिया से राब्ता तोड़ देना, अल्लाह की बारगाह में मुतकिफ हो जाना, नमाज रोजा कुरान मजीद की तिलावत, इसका नाम एहतिकाफ है। मुझे मिंबर पे तकद्दुस की कसम है, अल्लाह की तौहीद की कसम है, मुस्तफा की नबूवत की कसम है, अली की विलायत की कसम है, हसन की सखावत की कसम है, हुसैन की शहादत की कसम है, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत की कसम है, बाकर के इल्म की कसम है, जाफर सादिक की सदाकत की कसम है, मूसा काज़िम के रहम की कसम है, अली रिज़ा के फजल की कसम है, मोहम्मद नकी की तकाबत की कसम है, अली नकी की नकाबत की कसम है, हसन अस्करी की हैबत की कसम है, महदी की हैबत की कसम है, मुझे 14 की सदाकत की कसम है। मेरे छठे मौला इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, एक दफा मेरे दादा अली का नाम लेना 6 महीने के इत्तिकाफ से अफजल है। एक दफा मेरे दादा अली का नाम लेना 6 महीने के इत्तिकाफ से अफजल है। इतनी कस्में मैंने क्यों खाई? इतनी कस्में की बिला मैंने क्यों खाई? अल्लाह ने कुरान में 82 कस्में खाई हैं। हाँ, 82 मकामात पर खुदा बंदे कुद्दूस ने कस्में खाई हैं। एक एक सूरत में 10-10 मरतबा कहता रहा। कभी फरमाया फला से बेमवाक़े नुजूम, मुझे उस चौखट की कसम है जहां सितारे नाज़िल होते हैं। तवज्जो से, मुझे उस चौखट की कसम है जहां सितारे नाज़िल होते हैं। पता चला मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की कसम खाती है, अगर अल्लाह कसम खाए तो बतूल की चौखट की कसम। आबाद शामिल 12 पर्दों से मेरे नूर का निकलना था, अल्लाह ने इसको तैयब और तहार दरियाओं में डाल दिया। कौन कहेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं। भाई शान रिसालत वैसे पढ़ो जैसे पढ़ने का हक है। ये जिक्र रिसालत नहीं कि सलाम उस पर कि जिसके घर में न बोरी थी न बिस्तर था। ये मेरे नबी की इज्जत नहीं, ये मेरे नबी की तौहीद है, जिसका खा खा के अरब के भूखे ताजर बन गए। उस नबी के घर में कुछ नहीं था, बकरियां चराया करते थे। ये मेरे नबी की इज्जत नहीं। सुन मेरे नबी की इज्जत क्या है। रसूल खुदा फरमाते हैं 12 पर्दों से मेरे नूर का निकलना था, अल्लाह ने इस नूर को तैयब और तहार दरियाओं में डाल दिया। ये दरिया ज़ुहद में आया, दरिया ज़ुहद से दरिया करम में आया, दरिया करम से दरिया तकवा में आया, दरिया तकवा से दरिया जूद में आया, दरिया जूद से दरिया अता में आया, दरिया अता से दरिया रहमत में आया, दरिया रहमत से दरिया शिफात में आया, दरिया शिफात से दरिया हुस्न में आया। मुकद्दस दरियाओं से गुजरता गुजरता सुल्तान हज़रत
جھلکیاں پیش خدمت ہیڈ لائنز. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی ہوگی. آخری میرا جملہ ہے مصائب اس کے بعد صرف ایک جملہ ہی پڑھنا ہے اور فضائل کا جملہ بھی میرا یہ آخری ہے. یہ آپ نے سننا ویسے ہے جس طرح میں نے پڑھنا, پوری توجہ کے ساتھ. آخری جملہ فضائل کا ہے, اس کے بعد اپنے بھائی کے حوالے ممبر کروں گا. رسول خدا نے فرمایا اللہ نے اس نور کو طیب اور طاہر دریاؤں میں ڈالا, یہ دریاؤں سے نکلتا ہوا صلب حضرت آدم میں آیا. رسول خدا فرماتے ہیں ہمارے نور کا صلب آدم میں آنا تھا, یہ صلب آدم سے صلب شیش میں آیا, صلب شیش سے صلب انوش میں آیا, صلب انوش سے صلب مالائل میں آیا, صلب مالائل سے صلب بادر میں آیا, صلب بادر سے صلب ادریس میں آیا, مقدس صلبوں سے گزرتا 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 صلب عبد مناف میں آیا, صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا, صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا. اب لے آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ. رسول خدا فرماتے ہیں جب یہ نور صلب عبد المطلب میں پہنچا تو یہ نور ایک تھا, صلب عبد المطلب میں پہنچ کے یہ نور دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا, ایک حصہ صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو حصہ صلب عبداللہ میں گیا وہ محمد رسول اللہ بن گیا, اور جو حصہ صلب ابو طالب میں گیا وہ علی ولی اللہ. ابو ذر مزاج بن کے, کمبر طبیعت بن کے, سلیمان نیت بن کے, بہلول شریعت بن کے, دونوں بازو بلند کر کے نعرہ آباد و شاد. جناب سیدہ کونین ہم آپ کو آباد و شاد رکھیں, اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ نے جو آل محمد کو دیا وہ فضائل بنتا گیا, اور جو امت نے آل محمد کو دیا وہ مسائل بنتا گیا. اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے بغیر چادر کے زینب شام کے بازاروں کا سفر کرتی ہے. اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے. علی کی بیٹی کا غم سن کے رونے والوں, اللہ تمہیں اپنی بیٹیوں کے غم میں کبھی ہائے نہ کرائے. عزاداروں, حسین مولا نے بھی گھر چھوڑا, عالیہ حسین نے بھی گھر چھوڑا. جناب حسین گئے سرکار عبداللہ کی حویلی سے جناب زینب کو لینے, تو سرکار عبداللہ نے کہا مولا آپ مالک ہیں ہم نوکر ہیں, جس کو مرضی ہے ساتھ لے جائیں. مولا حسین میری ایک گزارش ہے. مولا حسین نے فرمایا عبداللہ کیا گزارش ہے؟ سرکار عبداللہ فرماتے ہیں حسین زینب کو ساتھ وہ لے جائے جو اسے واپس مدینے میں لے آئے. نکل گئی علی اکبر کے باپ کی, جو علی اکبر کی لاش پہ نہیں رویا تھا. داڑھی نکل گئی حسین کی, سجاد کے ہاتھ سے سفر کی گڑی زمین پہ گر گئی. روتے ہوئے بابا کو دیکھا, کہا بابا ابھی تو حویلی سے باہر نہیں نکلے. داڑھی پہلے نکل گئی, کہا مجھے عبداللہ نے رلا دیا ہے. سرکار سجاد بڑے چاچا عبداللہ کیوں رلایا ہے میرے بابا کو سفر کی ابتدا میں؟ سرکار عبداللہ فرماتے ہیں مولا میں نے صرف اتنا کہا ہے زینب کو ساتھ وہ لے جائے جو اسے واپس مدینے میں لے آئے. سرکار سجاد رو کے کہتے ہیں چچا عبداللہ وعدہ میں کرتا ہوں اس پھوپھی کو واپس مدینے میں لے آؤں گا, لیکن چچا عبداللہ ایک وعدہ تو بھی کر, جب میں پھوپھی زینب کو واپس مدینے لے آؤں تو کیا تو پہچان لے گا؟ آباد و شاد رہو. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. علی کی بیٹی کا غم سن کے رونے والوں, اللہ تمہیں اپنی بیٹیوں کے غم میں کبھی ہائے نہ کرائے. عزاداروں, حسین نے گھر چھوڑا, عالیہ حسین نے حجرہ چھوڑا. ایک بی بی ہے جس نے قبر چھوڑی, جو اشارے کی زبان کا مصائب سمجھتے ہیں. اس بی بی کی شناخت یہ ہے, اللہ جانے آج تک اس کا ہاتھ پہلو سے اٹھا ہے یا نہیں. حسین کی ماں, علی کی زوجہ, محمد کی بیٹی. عزاداروں, پورے رستے میں عباس حسین سے کہتے آئے مولا لسٹ بھی میں نے بنائی ہے,
بھی نہیں، محمل پہ بھی سوار نہیں، اللہ جانے وہ کون ہے۔ حسین رو کے فرماتے ہیں عباس ذرا غور سے دیکھ، جو تیرے کرتے سی کے گئی تھی وہ میری زخمی پہلو والی ماں ہے، جو قبر میں نہیں رہی، میرے ساتھ ساتھ سفر میں چل پڑی ہے۔ علامہ دربندی تیرے مذہب کا عالم ہے، جتنی مذہب کی روایت کا کوئی راضی نہیں۔ علامہ دربندی کہتے ہیں کربلا تک بطول پیدل چلی، لیکن کربلا میں کچھ ایسے مقام ہیں جہاں پر بطول چلی نہیں، بطول دوڑی ہے۔ عزادارو پہلی مرتبہ بطول تب دوڑی جب اکبر زین سے اترا، اکبر کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ دوڑ کے کہتی ہے او دور نہ لے جا میرے بیٹے کو، او سامنے دیکھ میرے حسین سے پیدل نہیں چلا۔ عزادارو اللہ آپ کا رونا قبول کرے۔ آخری جملہ مسائل کا پڑھنے لگا ہوں، ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ دوسری مرتبہ بطول تب دوڑی جب قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، بلا تشبیہ حسین نے اپنی ابا کربلا میں بچھائی۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو 9 لاکھ گھوڑے کے ساتھ دوڑ دوڑ کے کہتی تھی اس گھوڑے کے نیچے میرا قاسم ہے، اس گھوڑے کے سن کے نیچے میرا قاسم ہے۔ کوئی بیٹھا جڑا عباس کا مرید ہوئے، کوئی ہے جڑا بے حقاں دا ماتم کرے۔ عزادارو تیسری مرتبہ بطول تب دوڑی جب دونوں بازو کٹوا کے عباس زین سے اترا، غازی کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ اس وقت بی بی نے ہاتھ پہلو سے اٹھا کے دوڑنا شروع کر دیا۔ بی بی کی آواز آئی کوئی ہے جو میرے غازی کو زین سے اتارے، وہ کوئی ہے جو میرے بیٹے کو زین سے اتارے۔ چاچا جی 4 سال دے بچے نو بھی ماں مارے نا، بچہ کے ہاتھ کر لیتا ہے، لے آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ۔ جب دونوں بازو کٹوا کے عباس زین سے اترا، ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ اس وقت کتے شبر نے کربلا میں اعلان کیا جس نے علی سے بدلے لینے ہو، آج علی کے بیٹے کے بازو ساتھ کوئی نہیں ہے۔ 9 لاکھ کتے نے ظلم کرنا شروع کیا۔ جب حسین عباس کی لاش پہ پہنچے، عزادارو حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس تقسیم ہوتا گیا، حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس تقسیم ہوتا گیا۔ زینب کی آواز آئی عباس تیرے آسرے پہ مدینہ چھوڑا تھا، اب شامیوں کی مرضی، چاہے زینب کی چادر اتارے، چاہے زینب کو قید کر۔ زینبی پر کیسے مذہب